الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین ناظرین، ماہ رجب المرجب اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، اور ماہ رجب جیسا کہ اس کا نام اس سے ظاہر ہے، رجب کے کئی اسماء گرامی ہیں، اس مہینے کے کئی نام ہیں۔ ایک اس کا نام اصب بھی ہے، الف صاد با اصب، الاصب، اور ایک اس کا معنی الفاظ جو اس کے لیے رجب کے لیے استعمال ہوا وہ الاسم بھی ہے، الاسم۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام الامن بھی روایت میں ملا ہے۔ مشہور نام جو ہے وہ رجب المرجب ہے، اور اس کی عظمت اور مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں لگاتار، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ماہ مبارکہ مسلسل جو پے در پے آتے ہیں، یہ مقدس مہینے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، عزت والا، شان والا، مقام والا، اور اسے الاسب اور الاسم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، ظہور اسلام سے قبل بھی، اس ماہ رجب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ امن والا مہینہ ہے۔ جب یہ رجب کا مہینہ آتا اور رجب کا ماہ مبارک آتا تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جنگوں کو بند کر لیتے، روک لیتے، اور کہتے جی حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، امن والا مہینہ آ گیا ہے، اب دوستی اور تعلق والا مہینہ آ گیا ہے،
اپنے ایک دوسرے سے تلواروں کو روکنے والا مہینہ آ گیا ہے، تو اس لیے اسے الاصم کہا کرتے تھے کہ اب جناب اس مہینے کے اندر گویا کہ گنگے بہرے ہو جائیے اور کسی کی کوئی بات نہ سنیے نہ جواب دیجیے، خاموشی کے ساتھ اللہ کے حضور، اور جو بتوں کو پوجتے تھے وہ اپنے بتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے، اور جو موحد اور توحید پرست تھے وہ توحید کے ساتھ جڑ جاتے۔ تو اس بنیاد پر اس کو الاصب اور الاصم اور الترجیب اور الرجب یہ نام دیے جاتے تھے۔ تو اسلامی تاریخ میں ایک جنگ بھی ایسی ہوئی جو رجب میں ہوئی، جس کو حرب فجار بھی کہا جاتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی شریک ہوئے۔ ابھی آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے اس دوران بھی کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا وہ بچپن کا زمانہ تھا اور آپ نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا، تو اس میں تلوار نہ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو حرمت والے مہینے مقرر فرمائے ہیں، رجب ان میں سے ایک تھا۔ تو گویا اگر یہ کہا جائے، سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں پارہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 36 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ گھر جا کے آپ ذرا قرآن پاک کو اٹھائیے گا اور اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کی مزید جو تصدیق ہے اس آیت سے بھی مل جائے گی۔ حوالہ میں نے دے دیا، آیت نمبر 36 سورہ توبہ پارہ نمبر 10، اس میں بھی یہ مضمون پورا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ اب جس جانب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس آیت کا اس مہینے کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ۔ روایات میں آتا ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معمولات کی ترتیب بالکل اور سی ہو جاتی، اور سی ترتیب ہو جاتی، اور آپ بالکل بہت زیادہ حجرہ نشینی کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے، اور آپ ذکر و اذکار پہلے بھی بہت کرتے تھے، اب آپ ذکر و اذکار میں اور عبادات میں وقت اور زیادہ فرما دیتے۔ تو کسی نے سوال کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ جو ہی رجب المرجب کا ماہ مبارک آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک تک آپ کی کیفیات بدل جاتی؟ رجب، شعبان اور رمضان، یہ ترتیب سے 3 ماہ ہیں۔ جو ہی یہ رجب کا آغاز ہوتا ہے تو یکم رجب المرجب سے آپ کی معمولات کی ترتیب جو ہے وہ بڑی بدل سی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میں کیا بتاؤں کہ ماہ رجب جو ہے یہ وہ عظیم ماہ مبارک ہے جو امن والا ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے، توقیر والا ہے، شان والا ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کا مقام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ خاص کر اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مجھ محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب جیسے دیکھیے رمضان المبارک آتا ہے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، رمضان کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ شخص جو کبھی بھی مسجد میں پورا سال نہیں آتا، وہ بھی رمضان شریف میں مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ روزہ، تقوی، کوئی عبادات، کوئی اذکار، کوئی تسبیحات، کچھ نہ کچھ انسان کے جو مسلمان ہے اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور آتی ہے، چاہے کوئی جتنا بھی گناہ گار ہے۔ یہ رمضان المبارک کا ایک ماہ ایسا مبارک ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلمان میں ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ہم اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمارا مہینہ آ گیا ہے، اب ہم نے کچھ کمانا ہے، کچھ نوافل، کچھ عبادات، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی تلاوت، کوئی قرآن پاک سیکھنا، کوئی قرآن پاک پڑھنا، کوئی تھوڑا بہت ایک آدھا پارہ روزانہ پڑھ لینا، کوئی سورتیں پڑھ لینا۔ یہ انسان اہتمام کرتا ہے، کیوں کہ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ تیرا مہینہ آ گیا ہے۔
اے امتی یہ تیری بخششوں کا مہینہ ہے، تیرے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے، اب یہ تیرے کمائی کے دن آ گئے ہیں اور پورا سال تو غفلت میں گزارتا ہے، یہ ایک ماہ تو اللہ کی یاد میں گزار لے۔ تو بالکل اسی طرح یہ رجب کا جو مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا یہ میرے رب کا مہینہ ہے، یہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا رجب المرجب میں یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات اپنی عنایات اور اپنے اکرامات میں اپنی مخلوق پر بڑا فراخ ہو جاتا ہے، یہ رجب کا مہینہ خاص طور پر۔ اور پھر آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم یہ رجب کا مہینہ کیسے منائیں کہ رب کا مہینہ ہے؟ آپ نے فرمایا رب کو جو سب سے زیادہ بات پسند ہے اپنی بارگاہ میں، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بات پسند ہے اپنی بارگاہ میں، وہ توبہ کرنا ہے، جس کو مسلمان بھولتا جا رہا ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے مسلمانوں، اب ظاہر ہے توبہ کرتا کون ہے؟ گناہ گاری کرتا ہے نا جی، گناہ گاری توبہ کرتا ہے، جس کا دامن، ہم جیسے لوگ جن کے دامن گناہوں سے اور عصیاں سے لبڑے ہوئے ہیں اور اٹکے ہوئے ہیں، وہی توبہ کرے گا بارگاہ خدا میں، اللہ اسے توفیق دے گا، مولا بڑا گناہ گار ہوں، مولا عصیوں میں میں نے زمانہ گزار لیا، زندگی مولا گناہوں میں گزار لی، اے میرے مالک تجھے راضی نہ کر سکا، اے میرے مالک میں برائیوں میں لگ گیا، میں شیطان کے راستے پہ چل پڑا، اے میرے مالک میں بڑا گناہ گار اور مجرم ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دے، مولا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا میں یہ بڑے کھلے انداز میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، لوگ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں چھپا جاتے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی اس رحمت کی بات بھی اس کے بندوں تک پہنچا دی جائے۔ رب فرماتا ہے اللہ اکبر، یہ حدیث پاک مجھے یاد ہے جب ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھائی نا حدیث، تو اس کے بعد وہ دیر تک روتے رہے، اور انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ میں شعر بھی آپ کو سناؤں گا، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ تقریباً کوئی 12-14 سال پرانی بات ہے۔ یہ حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں لوگ برائی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں میری بارگاہ میں، تو مجھے وہ بندے جو گناہ کے بعد سچے دل سے رو کے توبہ کرتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہیں ان لوگوں سے جو صرف نیکی تو کرتے رہتے ہیں لیکن میری بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے۔ سمجھے الفاظ؟ شاید اگر میں الفاظ سمجھا سکا ہوں تو میں دوبارہ عرض کرتا۔ فرمایا مجھے بندوں میں سے وہ بندے بڑے پسند ہیں جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، پھر میری بارگاہ میں آنسو بہا کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بندے مجھے زیادہ پسند ہیں ان نیک لوگوں سے جو صرف نیکیوں میں تو لگے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ اب سمجھے میرا جملہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو لوگ زیادہ پسند ہیں، یہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور توبہ کب ہوگی؟ توبہ تبھی ہوگی نا جب انسان گناہ گار مجرم بارگاہ خدا میں گناہ بہت زیادہ اور گناہوں میں اٹا ہوا، گناہوں میں پھنسا ہوا، ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، اور اب کبھی اچانک دل میں خیال آیا بندے ساری زندگی رب کی بارگاہ میں گناہ کرتا رہا اور ساری زندگی تو نے سیاہ کاریوں میں گزار دی، رب کی زمین پہ چلتا بھی ہے، رب کی زمین پہ دیے ہوئے رزق سے کھاتا بھی ہے، رب تعالیٰ کی عطائیں استعمال بھی کرتا ہے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہواؤں میں سانسیں بھی لیتا ہے، اور رب تعالیٰ کے پیدا کردہ سورج سے روشنی بھی لیتا ہے اور عنایات بھی لیتا ہے، اور پھر اس کی بارگاہ کی طرف نہیں آتا۔ پچھلی رات اٹھا اکیلے میں، توبہ کا مزہ ہی اکیلے میں ہی ہوتا ہے، اور آنسو بھی اکیلے میں ہی پھر گزر آتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یا بندہ ہوتا ہے یا اس کا رب اور خالق و مالک ہوتا ہے۔ اٹھا اور سر سجدے میں ڈالا، سر سجدے میں ڈال کے
اب ابر نیسم برس رہا ہے اور آنسو برس رہے ہیں، اور مبارک ہو جس کو آنسو نصیب ہو جائے نا، اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ آنسو اس کی نشانی ہے۔ آنسو گرے اور بارگاہ خدا میں بس اتنا تھا، آنسو گرا، رب نے فرمایا اے جبریل میرے اس گناہگار بندے کے اس آنسو کو محفوظ کر دیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں اس ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پورے حوالے کے ساتھ، آپ جہاں جائیں کہہ سکتے ہیں تسلی کے ساتھ۔ جو ہی آنسو پہلا گرا، اللہ نے جبریل کو پابند کیا، جبریل میرے اس بندے کا یہ آنسو سنبھال لے۔ مولا سنبھال لیا، رکھ لیا۔ میرے مالک آنسو بہایا، آنکھ سے گرا پانی، اس کو سنبھالنے کی وجہ کیا جان سکتا ہوں میرے مالک؟ تیرا ہر معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہے، تو حکیم ہے، لیکن ایک بندہ زمین پہ ایک آنسو گرا رہا ہے اور تو اسے کہہ رہا ہے محفوظ کر لے، اور اپنے سید الملائکہ سے محفوظ کروا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تجھے اندازہ نہیں ہے، ساری کائنات کے جو سمندر ہیں اور دریا ہیں اس کے پانی بھی جہنم کو نہیں بجھا سکتے، اس گناہگار کا یہ آنسو جہنم ساری کو بجھا دے گا۔ یہ ایک آنسو، ایک آنسو۔ ایمان والا لوگ ہیں کہتے ہیں یار اسلام کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، یہ راستہ ہی بڑا مشکل ہے جی، کیسے آئیں گے، یہ تو بڑا مشکل ہوگا جی۔ اور اتنا بھی سستا سودا کسی دکان سے ملتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد بھی صرف ایک آنسو، صرف ایک آنسو، وہ سارے کیے کو صاف کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا جبریل بتا، میرا بندہ اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے، صرف میں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر، اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا تجھے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا اکیلے، سر جبین کہاں رکھی ہے؟ مولا تیری بارگاہ میں رکھی ہے۔ فرمایا آنسو کیوں بہایا ہے؟ مولا نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے اپنے کیے پہ، اور تیری بارگاہ میں اس کا یقین ہے کہ میرا ہر عمل میرا مالک دیکھ رہا ہے، اور آنسو گرایا ہے تیری محبت میں۔ رب نے فرمایا جا جبریل گواہ رہنا، اس کے سابقہ سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ اتنا مہربان ہو، اتنا کریم ہو، اتنا رحیم ہو، اور بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے، بندہ پھر بھی اپنے گناہ نہ صاف کروا سکے، بندہ پھر بھی نادم ہو کر بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں کا کفارہ آنسوؤں کی صورت میں نہ دے سکے۔ اور وہ شعر جو میں نے استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اللہ ان کے مزار پہ رحمتوں کا نزول فرمایا، وہ روتے ہوئے انہوں نے ایک شعر پڑھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے آج رنگ لائی ہے رحمت ان کی سر محشر، آج رنگ لائی ہے رحمت ان کی سر محشر، کہ بے گناہ ترسنے لگے گناہ کے لیے، کہ بے گناہ ترسنے لگے گناہ کے لیے۔ میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جب رب تعالیٰ اپنے گناہگار توبہ کرنے والے، ساتھ یہ لفظ ہے، فرمایا جب اپنے گناہگار توبہ کرنے والے بندوں پہ اللہ رحمت عنایت فرمائے گا نا، تو جو بے گناہ جنہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، جب وہ دیکھیں گے کہ رحمت الہی ان کے اوپر اتنی آ گئی، مولا اتنی رحمت، اس دن کہتے ہیں بے گناہ ترسیں گے، کہیں گے کاش ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا، پھر سر سجدے میں ڈال کے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگی ہوتی، آج یہ رحمت اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیتا۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے مل جائیں۔ تصوف کی روح کیا ہے؟ جس تصوف نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا ہے، اور آج دنیا مان چکی ہے، آج انگریز گورا بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ اسپرچول پاور جو ہے دنیا کی پاور، سب سے مضبوط پاور اسپرچول پاور، روحانی پاور ہے۔ اس نے تاریخ کو پڑھا ہے، اورینٹیلز جو ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، باقاعدہ وہ ڈپیوٹڈ ہوتے ہیں پیسے کے ساتھ، ان کی تنخواہ ہوتی ہے کہ تم نے صرف اسلام پر ریسرچ کرنی ہے، انہیں اورینٹیلز کہا جاتا ہے، مستشرقین نے یہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے
کہ مسلم امہ کے اندر سب سے جو مضبوط پاور ہے وہ روحانی پاور ہے۔ اور ایک گورے کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس نے نا حوالہ دیا، یہ اس لیے حوالہ میں دے رہا ہوں کہ یہ چھٹی شریف آ رہی 6 رجب المرجب، اس عظیم شخصیت کا اس سے مبارک بھی ہے اور ان کا وصال بھی ہے اسی ماہ کی 6 تاریخ کو، 3-4 دنوں کے بعد۔ حضرت خواجہ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ذات پہ انشاءاللہ اگلے خود جمعے پہ بات کریں گے، درمیان میں بات آ گئی تو میں نے حوالہ دے دوں۔ وہ گورا لکھتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ ایک مسلم a spiritual person named معین الدین came in ہندوستان، کہتا ہے کہ ایک سلطان معین الدین کے نامی شخص، مسلمان روحانی شخص، اسپرچول مین اس نے لکھا، لفظ اس کے تھے، ایک روحانی آدمی آیا ہندوستان کے اندر اور he never managed a war but he managed the heart of the people۔ کہتا ہے کہ اس نے کسی تلوار کا بہانہ اور سہارا لے کر کسی جنگ کا انتظام نہیں کیا، اس نے کوئی جہاد نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو شکار کیا۔ یہ وہ گورا لکھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، لوگوں کے دلوں کا شکار کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس پہ ریسرچ کی اور سوچا کہ وہ کیا پاور تھی کہ وہ ایک شخص آیا اور وہاں کا رہائشی بھی نہیں ہے، وہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہے، وہاں کا سٹیزن بھی نہیں ہے، باہر سے آیا اور ہندوستان میں آ کے بیٹھا اور اس نے کوئی تلوار بھی نہیں اٹھائی اور اس نے لوگوں کو اپنے ارد گرد کیسے جمع کر لیا کہ یہاں تک پہنچا کہ 90 لاکھ ہندوز کو اس نے مسلمان کر لیا۔ گورا کہتا ہے میں اس پہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اب اندازہ کریں، ہم یہ باتیں سنتے ہم غور نہیں کرتے، وہ گورا کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ہمارے اسلام پر، وہ ہمارے دین کو پڑھتا ہے تو اس پہ غور و خوض کرتا ہے کہ یار یہ بلا کیا ہے، یہ پاور کیا ہے، یہ طاقت کیا ہے۔ مسلمان چونکہ ہم پیدائشی مسلم ہیں نا جی، یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی بھی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ نالائکی اس لیے بن گئی ہے خوش قسمتی کہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، لیکن ہم نے نالائکی بنا لیا کہ ہم نے اسلام کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، پیدا ہوئے، مولوی صاحب آئے، اذان پڑھ دیتی، چل جی مسلمان ہو گئے، جب جب مسیح منہ ویلیا کہتے جمعے تے آگے کہتے ہیں عید پڑھ لی، اللہ خیر صلی اللہ، یہ مسلمان۔ اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، ہم نے اسلام کی ویلیوز کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اسلام کی اقدار کو دیکھا نہیں ہے، اسلام کی اقدار کو سمجھا نہیں ہے۔ اب وہ ہے نان مسلم لیکن وہ ویلیوز آف اسلام کو پڑھتا ہے۔ کہتا ہے میں نے غور کیا کہ شخص ایک ہے اور اس کے پاس کوئی افرادی قوت نہیں ہے، کوئی اسلحے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ریاستی طاقت نہیں ہے، یہ کون سی پاور ہے جو لوگوں کو اس کے ارد گرد آنے پر مجبور کر رہی ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس بات پہ پہنچا کہ یہ اسپرچول پاور ہے، یہ کوئی اندر کی طاقت ہے جو اسے لوگوں کے ساتھ ملا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں اور یہ جدھر آواز اٹھاتا ہے، جدھر جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی بات کو سنتے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی نے آ کر یہ بات کی حضرت سلطان الہند صاحب سے، حضور ایک گورا ہے، اس نے آپ کے بارے یہ بات کی ہے اور یہ اس میں وہ کام بھی کر رہا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کے پاس وہ کیا ٹول ہے، کیا ہتھیار ہے، وہ کیا طاقت اور قوت ہے کہ آپ لوگوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میاں فرق یہ ہے، لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو رب سے دور کرتے ہیں عذاب کی باتیں سنا کر، میں رب کی رحمت اور محبت کی باتیں کر کے لوگوں کو رب کے قریب کر رہا ہوں۔ یہ پاور ہے، یہ اسپرچول پاور ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری بات، فرمایا لوگ صرف لالچ دیتے ہیں، جنت کا جنت کا جنت کا جہنم کا ڈر سناتے ہیں، فرمایا میرے ہاں یہ نہیں ہے، فرمایا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں یہ تصوف کی جڑ اور روح ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اسپرچولیزم کی جڑ ہے۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں میں نہ دوزخ کا ڈر پیدا کر رہا ہوں نہ جنت کا لالچ پیدا کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کو ان کے خالق سے ملا رہا ہوں۔ یہ اصل چیز ہے، جب انسان اس سے بری ہو جائے نا
کہ جہنم کا ڈر، جنت کا لالچ، جنت یہ چیز لینی ہے، اور صوفیت سے اگلی بات کرتا ہے اگر یہ بات کسی کو ہضم نہ ہو سکے تو مجھے واپس لوٹا دے، بات یہی سچی ہے، جس کو سمجھ نہ آئے تو ظاہر ہے بعض دفعہ ہائی پوٹینسی جو دوائی ہوتی ہے نا معدہ خراب کر دیتی ہے، میڈیکلی حوالہ میں دے رہا ہوں، اس لیے بات ہضم نہ ہو تو مجھے واپس ریٹرن کر لیجئے، میں قبول کروں گا اس کو، بات یہی ہے۔ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، تصوف کی کتابیں کھنگالنے کے بعد، اور اہل تصوف کے ساتھ میرا کو 25 سے 30 سال کا اپنا ذاتی ان کے جوڑوں میں بیٹھنے کا تجربہ ہے، اس کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اے بندہ خدا، ذرا آج کے بعد میری اس بات پہ عمل کر کے دیکھیے گا، اور پھر آپ اپنی زندگی میں جو تبدیلی محسوس کریں تو مجھے صرف دعا دے دیجیے گا، میں آپ کی دعا کا خواہش مند ہوں گا۔ اپنی زندگی میں آج کے بعد صبح موقع ملے اکیلے میں، رات کو موقع مل جائے اکیلے میں، جہاں موقع مل جائے، باوضو ہو کر، لمبی چوڑی میں وظائف اور عبادتیں نہیں بتا رہا، صرف 2 نفل بتا رہا ہوں، صرف 2 نفل پڑھ لینا، اور جو صورت آتی ہے وہ پڑھ لینا، جو آتی ہے وہ پڑھ لینا، جس طرح کی آتی ہے پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کے 5 4 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی کتاب کو کھولنا۔ اپنی زندگی کی کتاب ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے سب کو پتہ ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دیکھنا، اور پھر اپنے مالک کو دیکھنا کہ اپنی کتاب میں تو نے کیا لکھا ہے اور اس نے تیرے لیے کیا کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر سر سجدے میں ڈال کے ایک آنسو بہا دینا اور کہنا آج کے بعد مولا میرے دل میں یہ، میں نہ جنت کی طلب کے لیے نہ دوزخ کے ڈر کے لیے، مولا آج کے بعد میں زندگی کا ہر لمحہ گزاروں گا اس لیے کہ مجھ سے میرا مالک اور میرا آقا راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ یقین کیجیے اس کے بعد پھر آ کے اگلی نماز پڑھنا، پھر نمازوں میں تجھے مزہ نہ آئے تو پھر مجھے کہہ دے۔ بڑا وقت گزار لیا، اب میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، قیامت کی گھڑیاں بڑی قریب آتی جا رہی ہیں، لمحات بڑے سمٹتے چلے جا رہے ہیں، بہت ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس وقت کے، جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، مسلسل گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک ہم نے اگر یہ فیصلہ کر لیا، اور یہ آج ہم نے ایک بات طے کر لی کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا، بس، اور جو عمل کرنا ہے اپنے مالک کی رضا کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں، اپنے مالک کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد اپنے دل کے زنگ کو دھونے کے لیے ہم نے روز نہیں تو ہفتے بعد تو کم از کم حق بنتا ہے نا، ہفتے بعد ایک رات تو ایسی نکال لو، ایک رات کے 20 منٹ تو اللہ کے لیے ایسے نکال لو جہاں ساری راتوں کے وقت آپ اپنے لیے نکالتے ہیں۔ ہفتے بعد، زیادہ نہیں، ہفتے بعد میں کہہ رہا ہوں، ہفتہ بھی نہ ملے تو مہینے بعد ہی کر لو، مہینے بعد بھی ایک رات اپنے رب کے لیے نکال لو، اس کے 10 سے 15 منٹ جس میں اکیلے بیٹھ کے کوئی اور آپ کے پاس نہ ہو، سر سجدے میں ڈال کے ایک آنسو گرا کے کہنا مالک تیری عطائیں ہی عطائیں ہیں، میں ہی گندا اور نکما اور نالائق ہوں کہ میں نے تیری بارگاہ میں کچھ نہیں کیا۔ جب یہ عمل کرو گے مجھے یقین ہے پھر مالک عبادتوں میں ذوق پیدا فرما دے گا، پھر مالک سجدوں میں مزے بھی پیدا فرما دے گا، پھر مالک نمازوں میں وہ روحانی طاقت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر اگر دنیا میں چلو گے پھر یہ نہیں دیکھو گے کہ برادری کیا کہتی ہے یہ عمل کروں گا، لوگ کیا کہتے ہیں یہ کروں گا، اگر یہ کروں گا تو مجھے فلاں دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا، پھر یہ بات سے نکل جاؤ گے، پھر اس اسپرچول پاور کے اندر آ جاؤ گے جس میں وہ سب سارے یہ کہتے تھے ہمیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے مالک تیرے حضور میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی اور جو پورا موضوع آج میں نے بنایا، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوح کرو۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کی پھر زندگی گزر جائے وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، یہ ہے توبۃ نصوح۔ اور آخری حدیث بھی سن لیجیے، خطبے کی آخری حدیث پاک، سرکار نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
یہ آقا کی حدیث میں نے پڑھی، کوئی میری اپنی بات، کسی مفسر کی بات نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار نے فرمایا وہ توبہ کرنے والا شخص جو بارگاہ خدا میں گناہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا، اس کا کوئی گناہ رہا ہی نہیں ہے، اس کے سارے گناہ مٹ گئے۔ یارو آؤ، جو مالک اتنا کریم ہے، جو مالک اتنا رحیم ہے، جو 99 کرو اور ایک اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کہتا ہے جا 99 بھی معاف کی، جا 99 بھی چھوڑ دیے، 99 بھی معاف کر دیے، کیونکہ تو ایک میں جو میری بارگاہ میں آ گیا ہے 99 نہیں دیکھتا، ایک رحمت والا اس کا کرم دیکھ، اس کی عنایت دیکھ، اس کی رحمت دیکھ کہ وہ ایک سجدہ قبول کر کے 99 برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ ایسا عظیم میرا مالک کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور اس اللہ کو پہچانیے اور معرفت خدا بندی پیدا کیجئے۔ اور آج کے بعد وہ فراز نے کہا تھا نا، چل پڑ جدھر تجھے دل کی صدا لے چلے، پھر جو دل صدا دینا اس طرف چل پڑنا، انشاءاللہ اللہ خیر ہی خیر فرمائے گا۔ میرے مالک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور مالک سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔